رمضان کے متعلق جو مسائل ہیں ان مسائل میں سے ایک فطری کا مسئلہ ہے۔ تو جس طرح روزہ فرض ہے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر، اور کوئی بھی اس سے مستثنی نہیں ہے سوائے مریض کے یا مسافر کے، تو اسی طرح رمضان المبارک کے احکامات میں سے ایک فطرانہ ہے، صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر یعنی فطرانے کا صدقہ، تو یہ بھی ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر واجب ہے، اور اس کا وجوب ایسا ہے کہ گھر میں کسی ایک آدمی پر نہیں ہے، گھر میں جتنے بھی افراد ہیں سب کی طرف سے جو ہے صدقۃ الفطر کا دینا واجب ہے۔ اور یہ رمضان یعنی روزے کی تکمیل کے لیے اللہ پاک نے یہ صدقہ واجب فرمایا ہے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت بچہ سب کی طرف سے صدقۃ الفطر دینا واجب ہے۔ تو اس کے بہت سارے مسائل ہیں۔ صدقۃ الفطر جو ہے اس کے دینے کے نصاب مختلف ہیں، اس میں جو ہے ایک گندم ہے، ایک کھجور ہے، ایک کشمش ہے، تو ان سب چیزوں کا وزن جو ہے الگ الگ ہے، لیکن قیمت کے اعتبار سے جیسے کہ گندم کی قیمت میں آج جو ریٹ آٹے کا اور جیسے گندم کا چل رہا ہے تو اس کے اعتبار سے 150 روپے فی کس کے اعتبار سے بن جاتے ہیں۔ اور ایک آدمی جو دے دیتا ہے یا جو کی قیمت جو ہے وہ جیسے 425 روپے بن جاتی ہے، اور کھجور کی قیمت جو ہے وہ 950 روپے بنتی ہے، اور کشمش کی قیمت 2550 بن جاتی ہے، یعنی جیسے 2550 روپے۔ تو اس میں یعنی کوتاہی اور غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ جو آدمی متوسط طبقے سے ہے، جیسے عام طور پہ تنخواہ دار آدمی ہے یا اس کی آمدنی کم ہے، تو اس پر جو ہے وہ کم از کم سے جیسے گندم یا آٹے کی قیمت کے ذریعے سے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے، یعنی کم از کم یعنی 150 روپے فی کس کے اعتبار سے۔ تو ایک گھر میں 5 آدمی ہیں، تو 5 آدمی میں سے جیسے یعنی مرد ہے، ایک اس کی بیوی ہے اور 3 اس کے بچے ہیں، تو 5 کی طرف سے جو ہے یہ صدقۃ الفطر دینا یہ واجب ہے، اور یہ دینا عید الفطر سے پہلے دینا واجب ہے، تاکہ مسکین اور غریب اور فقیر آپ کے صدقے سے اپنے عید کو کم از کم بہتر بنا سکے۔ تو اس میں جس آدمی کا ہاتھ آزاد ہے اور یا وہ اس کی آمدنی مناسب ہے، تو وہ جو ہے یہ نہ کرے کہ وہ صرف گندم کے ذریعے سے وہ 150 روپے ادا کرے، بلکہ وہ جو کی قیمت ادا کرے، جیسے فی کس کے اعتبار سے 425 روپے جو ہے وہ ادا کرے۔ اگر اس سے بھی زیادہ آدمی کا ہاتھ آزاد ہے اور وہ ماشاءاللہ متمول ہے، تو وہ جو ہے کھجور کی قیمت سے ادا کرے، جیسے کہ 950 روپے ہے۔ اور اگر اس سے بھی ماشاءاللہ کسی کا ہاتھ اس سے بھی زیادہ آزاد ہے اور وہ اچھے طریقے سے اس کی آمدنی زیادہ ہے، تو وہ بھی آٹے پر جو ہے یا جو پر یا کھجور پر جو ہے وہ انحصار نہ کرے، بلکہ وہ جو ہے کشمش کی قیمت جو ہے اس کے بطور جو ہے وہ صدقۃ الفطر کو ادا کرے، جس کی قیمت جو ہے وہ 2550 روپے بن جاتی ہے فی کس کے اعتبار سے۔ تو آپ مثال کے طور پر ہر وقت اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہیں اور اچھے سے اچھے گھر میں رہتے ہیں، تو آپ کو جو ہے نا اس اعتبار سے آپ کو جو ہے کشمش کے ذریعے سے صدقۃ الفطر ادا کرنا آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے، نہ یہ کہ آپ کا اپنا خرچہ لاکھوں روپے ہو اور آپ جو ہے صدقۃ الفطر میں صرف آٹے کی قیمت کے ذریعے سے آپ اس کی 150 روپے ادا کریں۔ یہ 150 روپے تو کم از کم ہے، اور پھر اس کا ادا کرنا بھی عید الفطر سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ مستحق کو ادا کرنا ضروری ہے۔
مستحقین میں سے سب سے پہلے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی ایسا آدمی ہے جو غریب ہے اور جس کا خرچہ پورا نہیں ہو سکتا، اور آج کل کی اس مہنگائی کے دور میں عام طور پر جو ہے ایسے لوگ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، تو وہ صدقۃ الفطر کا یہ فطرانہ جو ہے عید الفطر سے پہلے خفیہ طریقے سے وہ اس بندے کو ادا کرے، تاکہ اس کی عید جو ہے آپ کے اس فطرانے سے اور صدقے سے کم از کم بہتر تو ہو سکے۔ دوسرا، اگر اپنے رشتہ داروں میں کوئی ایسا غریب نہیں ہے تو پھر اپنے پڑوسیوں کا حق ہے۔ آپ کے پڑوس میں جو عیالدار آدمی ہے، جس کے بچے زیادہ ہوں، فیملی زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، تو آپ اس کو اپنے پڑوسیوں کو دینا، اس میں بھی آپ کے 2 حق ادا ہو جائیں گے۔ رشتہ داروں میں بھی آپ کے 2 حق ادا ہو جائیں گے کہ ایک رشتہ داری کا حق بھی ہو جائے گا اور ایک آپ کا صدقۃ الفطر بھی واجب کے طور پہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر رشتہ داروں میں اپنے دوستوں احبابوں میں ایسے نہیں ہیں تو پھر اپنے پڑوسیوں کا حق ہے کہ پڑوسیوں میں کوئی غریب اور مسکین آدمی ہے تو اس کو آپ اپنا صدقۃ الفطر، یعنی یہ اسی مناسبت سے اگر آپ کا ہاتھ بہتر ہے اور مناسب ہے تو آپ کشمش کی قیمت کے ذریعے سے آپ اپنا صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو پھر آپ کھجور کی قیمت دے کر اپنا صدقہ ادا کریں۔ اگر اس کی بھی نہیں ہے تو پھر جو کی قیمت کے ذریعے سے آپ اپنا صدقۃ الفطر فطرانہ ادا کریں۔ اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے، آپ خود اپنا اندازہ کر سکتے ہیں، تو پھر کم از کم یعنی گندم کی جو ریٹ ہے اس کے ذریعے سے جس کی قیمت آج کل جیسے 150 روپے بنتی ہے تو آپ اس کو ادا کریں۔ تو پڑوسی کو دینے میں آپ کے جو ہے نا 2 حق ادا ہو جائیں گے، ایک پڑوسی کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور ایک جو ہے آپ کا صدقۃ الفطر بھی ادا ہو جائے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اپنے رشتہ داروں میں کوئی ایسا غریب اور مسکین نہیں ہے یا آپ کے پڑوسیوں میں کوئی غریب اور مسکین نہیں ہے تو پھر سب سے زیادہ مستحق وہ مدارس کے طلباء ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، قرآن کے علم حاصل کرنے کے لیے اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جو مدارس کے طلباء ہیں وہ پھر مستحق ہیں، اور اس میں آپ کے 3 حق ادا ہو جائیں گے۔ ایک حق یہ کہ آپ کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ کے مال کے ذریعے سے یعنی وہ لوگ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے مال سے اور آپ کے وجوبی صدقۃ الفطر کے ذریعے سے دین کے ساتھ تعاون بھی ہو جائے گا، اور دین کا پھیلانا اور دین کا ساری دنیا تک پہنچانا اس میں بھی آپ کا مال استعمال ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ کے 3 جو ہے واجبات ادا ہو جائیں گے، تو یہ آپ کے لیے سب سے بہترین مصرف ہے۔ تو اس طریقے سے کسی مسلمان کو بھی اگر سارا دن روزہ رکھتا ہے اور تراویح کی نماز ادا کرتا ہے اور باقی ساری مشقتیں برداشت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ صدقۃ الفطر یہ واجب عمل ہے، اس سے کبھی بھی پیچھے نہ رہے اور اس عمل کو ادا کر کے اپنے روزے کو مکمل کرے۔ اللہ پاک رب العزت ہم سب کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو دین اسلام کے تمام احکامات پر صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔